السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور چیئرمین عمران خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ خبر دی تھی، آپ اس کا تھمبنیل بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے گرین سگنل آ چکا ہے، اور وہ چیز جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کسی صورت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، وہ بالآخر آج ہو گیا ہے۔ کل رات سے ہی جو ہے وہ مختلف سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ بڑی سیریس چیٹر چل رہی تھی کہ اس بار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی، اور اب اس مرتبہ ہو بھی گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے میں جانتا ہوں کہ مختلف رہنماؤں کی جانب سے اپنے اپنے لوگوں کو اس بار اکٹھا کرنے کی دوبارہ کوشش کی گئی تھی کہ اس مرتبہ شاید گرفتاری ہو جائے گی، تو لوگ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پہنچے فلاں جگہ پہنچے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی، اس بار بھی جو ہے وہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو لوگ پہنچے۔ لیکن اب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے اپنے کئی ویلاگز کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وہ جو شیر آیا والا وہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، آپ ہر دفعہ بار بار یہ فالس الارم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن ہو گیا اس دن شاید پھر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہی ہوا۔ عمران خان صاحب آج صبح لاہور سے نکلے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی وہاں پہ، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو رینجرز جو ہے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی، اور رینجرز جو ہے بڑی بھاری نفری کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی۔ اس مرتبہ لگ یہ رہا تھا کہ پوری طرح انتظام جو ہے وہ پہلے سے کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی گاڑی کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے سے پہلے روکا گیا، لیکن ظاہری بات ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اپنی ضمانت کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان کو پہلے انہوں نے بائیو میٹرک کے لیے جانا تھا، اور جب وہ بائیو میٹرک کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع کے اوپر رینجرز کی جانب سے جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا۔ جس کیس کے اندر ان کو حراست میں لیا گیا ہے یہ بیسکلی القادر ٹرسٹ والا کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ بیسکلی 458 کنال زمین جو القادر ٹرسٹ کو دی گئی تھی ملک ریاض کی جانب سے، جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں، ان کی جانب سے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کے نام یہ جو زمین کی گئی تھی، یہ اس چکر میں نیب کی یہ گرفتاری ہے، نیب کی جانب سے گرفتاری ہے، لیکن گرفتاری جو ہے وہ رینجرز کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے جو جوڑا جاتا ہے، جو ایکچولی کیس بنا ہوا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے ادھر شفٹ ہوئے تھے، وہ عمران خان صاحب کی انڈر جو کابینہ کام کر رہی تھی اس نے بند سرب مہر لفافوں کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر کر کے اس کو اپروو کر دیا تھا، اور کئی کیبنٹ کے ممبرز جو اسے پڑھ بھی نہیں سکے تھے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ایکچولی یہ ایک معاملہ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب ظاہری بات ہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آج شام کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف شہروں کے اندر اب اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک نیچرل ریاکشن ہے جب ایک پارٹی کے سربراہ کو آپ گرفتار کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ شک و شبہات جو ہیں ان کو کل رات سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس مرتبہ یہ جو اداروں کے حوالے سے جو بیانات دیے تھے، اور خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ بیان جو آج انہوں نے دیا تھا اسلام آباد نکلنے سے پہلے، اور اس کے اندر ڈائریکٹلی اس مرتبہ انہوں نے آئی ایس پی آر صاحب کہہ کے جو ہے وہ ان سے مخاطب کرتے ہوئے ایک قسم کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اور مذاق اڑاتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا تھا، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس سلسلے میں وہ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں گے، لیکن ایکچولی انہوں نے کہا کہ جو میں الزامات لگا رہا ہوں میں ویسے ہی اس کے اوپر قائم ہوں۔ عمران خان صاحب کا گرفتاری سے پہلے آخری بیان کیا سامنے آیا ہے دیکھیے گا ذرا۔ آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی، فوج کی توہین کر دی، کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری غور سے بات سنو، عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے، عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے۔ اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے، اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتہ ہے وہ کون ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر، کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا، میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا؟ پتہ تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ایف آئی آر
اس کے خلاف ہوتی, انویسٹیگیشن ہوتی. اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا. اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر, اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی جس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے لگائے گئے الزامات کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح قائم ہوں. پرویز الہی صاحب نے ایکچولی کل رات کو ان تمام باتوں کی, ان تمام الزامات کی جو ہے وہ نفی کر دی تھی, لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس کے اندر دوبارہ انہوں نے وہی الزام لگایا. اور میرا خیال میں پھر کافی حد تک جو ہے جو کل رات تک کے جو شک و شبہات تھے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد یہ بات کنفرم ہی ہو گئی کہ اب جو ہے یہ گرفتاری ہوگی. اب اس کا آگے جو ہے وہ کیا ہوگا, ظاہری بات ہے گرفتاری ہوئی ہے تو اس سلسلے میں ان کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. اینڈ کوڈ بھی, میں ویسے آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ ویسے ہی شاید ان کی ضمانت ہو بھی جائے. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم جب سے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹے ہیں اور ایک آزاد شہری کے طور پہ جو ہے آپریٹ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے, تو جس چیز کا شک کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اس بات کو تقریباً پچھلا 1 سال ہو چکا تھا کہ جی گرفتاری ہو سکتی ہے, تو بالآخر اب وہ گرفتاری ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے اس کا ایک پولیٹیکل ریاکشن تو اس کی جانب سے ضرور آئے گا, کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج جب یہ گرفتاری ہوئی ہے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ صرف 5 دن کے بعد پنجاب کے اندر الیکشنز ہونے ہیں, جو کہ فی الحال کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. اس سے پہلے ایک پارٹی کے سربراہ کی یہ گرفتاری جو ہے اس کا پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گا. گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو پیغام میں وہ یہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا جی جب بھی تحقیقات ہوں گی ثابت کروں گا کہ یہی وہ آدمی تھا. ٹھیک ہے, ڈرٹی ہیری جن کا نام انہوں نے رکھا ہوئی, ان کے بارے میں بات کریں. میرا سوال ہے کہ کیا ملک کا سابق وزیر اعظم ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا؟ اب یہ جو گفتگو انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کی ہے نا, ابھی آپ دیکھنا اس میں بڑا ایک فنی ٹوسٹ آنے والا ہے, بڑے مزے کا ایک ٹوسٹ آنے لگا ہے, ذرا انتظار کیجیے گا. کہتے ہیں جی کیا ملک کا سابق وزیر اعظم ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا؟ اگر یہ شخص بے قصور ہوتا تو سامنے آ جاتا. نامزد کیے گئے 2 پولیس افسران نے تحقیقات کا حصہ بننے سے انکار کیا. میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے 1 رات قبل جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کیا. یہ اب ڈائریکٹلی ادارے کی بات ہو رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا, کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی, پورے آئی ایس آئی کی پورے ادارے کی اب بات کر رہے ہیں. ایک بریگیڈیئر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام بھی لوں گا. آئی ایس پی آر صاحب, جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو اپنی ساکھ بہتر کرتا ہے. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جناب کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف نے گجرانوالہ میں اسپیچ کی تھی تو اس وقت ان کی پوری جو پلٹون تھی پی ٹی آئی کی, وہ کیا کہتی تھی کہ جناب یہ پاکستانی فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں, یہ پاکستانی ادارے کو ایک ایسا ادارہ جو ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے جناب, یہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. کیسے وقت بدلتا ہے, آپ اندازہ کریں ذرا. خیر, کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو اپنی ساکھ بہتر کرتا ہے. جو ادارہ کرپٹ 2 نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیسے وقت بدلتا ہے. پولیس, رینجرز, ایف سی یا کوئی بڑی فوج لانے کی ضرورت نہیں. جس کے پاس وارنٹ ہے وہ انہیں دکھائے تو وہ گرفتاری دے دیں گے. اگر قوم پھٹ پڑی تو آپ سب چھپتے پھریں گے. سو یہ بیسکلی اب فوج کو مطلب انہوں نے کہا. یہ ذہن میں رکھیے گا, آئی ایس پی آر جو ہے, آئی ایس پی آر فوج کا تعلقات عامہ کا ادارہ ہے, یعنی کہ پی آر کے حوالے سے جو ہے وہ ساری ڈیلنگ کرتا ہے. یہ پورے اس ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر قوم پھٹ پڑی تو آپ سب کے سب جو ہے وہ چھپتے پھریں گے. جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جس سے آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان آیا تھا تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے ریاکٹ کیا ہے اور اپنا یہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے. لیکن میں دوبارہ وہی بات کروں گا نا کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایگزیکٹلی آج سے چند سال پہلے جب نواز شریف نے گجرانوالہ کے اندر اسپیچ کے اندر یہ ساری باتیں کی تھی, اور اس کے بعد مریم نواز بھی اس وقت جب اس قسم کی اسپیچز دیتی تھیں تو تب جو ہے وہ یہی لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیے یہ ملک دشمن ہیں, یہ غدار ہیں, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب آج جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جب عمران خان صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میں پھر بھی ان کو غدار نہیں کہوں گا. میں نہیں کہوں گا, کیونکہ میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی صحافی کا یا کسی اینکر پرسن کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ غداری کے فتوے لگائے. میں نہیں لگاؤں گا. لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسے انہوں نے پلٹا مارا ہے. اچھا, اب یہ جو بات انہوں نے کہی نا, یہ جملہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا. انہوں نے یہ اپنے اس ویڈیو پیغام کے اندر بات کی. پرویز الہی صاحب کل مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. مہر بخاری صاحبہ نے کل سے اپنا ایئر وائی کے اوپر جو ہے وہ پروگرام شروع کیا ہے ارشد شریف صاحب کے سلاٹ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا میں نے چند ہفتے پہلے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ مہر بخاری صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہی ہیں. تو ان کا کل پہلا پروگرام تھا. ان کے پروگرام کے اندر اسد عمر صاحب اور پرویز الہی صاحب آئے ہوئے تھے. 2 مختلف سیگمنٹس کے اندر انہوں نے ان سے گفتگو کی.
پرویز الہی صاحب کی گفتگو جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور انہوں نے کھڑے کھلوتے جسے کہتے ہیں نا اپنی پارٹی کے چیئرمین کو ہی اڑا کے رکھ دیا. خود ہی صدر صاحب ہے نا، مطلب وہ پارٹی کے صدر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو ہی اڑا کے رکھ دیا. یہاں پہ یہ جو ابھی ویڈیو پیغام آپ عمران خان صاحب کا سن رہے تھے، یہ صبح ریلیز ہوا ہے، یعنی عمران خان صاحب اسلام آباد جا رہے تھے نا، اس سے پہلے ریلیز ہوا ہے. پرویز الہی صاحب رات کو جو ہے ایک دوسرا گول کھلا چکے ہوئے تھے. انہوں نے کیا فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی تحقیقات میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی، میری ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی. تو اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روکا ہوا تھا. پرویز الہی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے روکا ہوا تھا. وزیر اعلیٰ تھے، یاد کیجیے گا اس وقت پرویز الہی صاحب اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو میں کیسے کوئی بات کرتا کہ عمران خان کو ذہنی اذیت ہو. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں. ایک جو فیئر ہے، ہم نے کہا تھا آپ بے شک اپنی مرضی کے لوگ وہاں تحقیقات کے لیے لگا دیں. یعنی کہ انہوں نے آفر بھی کی تھی ان کو کہ آپ لے آئیں، اپنے بندے لے آئیں، اپنے بندوں کو لا کے وہاں پہ ڈپیوٹ کروا دیں وزیر آباد تھانے میں، تو آپ تحقیقات کروا لیں. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کی اپنی حکومت ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات کا. ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا. آپ کسی جج کے خلاف ایف آئی آر نہیں دے سکتے، ان کا اپنا ادارہ موجود ہے. آپ فوج کے ادارے کے خلاف نہیں دے سکتے. 4 ماہ کے بعد انہوں نے ہماری حکومت نہ چلنے دی. 4 ماہ بعد عمران خان کے گھر کیا کیا اور ہمارے گھر کیا کیا. تو یہ جناب پرویز الہی صاحب یہ فرما رہے ہیں. اب میرا ایک صرف سوال یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب آپ کس بات کی چیخیں مار رہے ہیں؟ آپ جا کے اپنی پارٹی کے صدر سے سوال کریں کہ بھائی آپ نے میری ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی ہیں، آپ نے کیوں نہیں کاٹی میری ایف آئی آر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پرویز الہی صاحب نے اس وقت آپ کو آفر کی تھی کہ بھائی آپ اپنی مرضی کے ایس ایچ او لگوا لیں، اپنی مرضی کے پولیس والے لگوا لیں، تو ان سے کروا لینا تھا. ان سے آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ ان سے یہ سارا کام کروا لینا تھا. تو اور دوسری بات یہ، اب لیٹس کم آن دا لیگل سائڈ، کہ یہ جو عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میرے قتل کی ایف آئی آر، قتل کی سازش کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کاٹی جا رہی. مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب، آپ کے قول و فعل میں نا تضاد بہت ہیں. آپ کو الزامات لگانے کی عادت ہے، اور بڑی گندی عادت ہے. آپ اگلے کا لحاظ یوز کوئی نہیں کرتے، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں. دوسری بات یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یو نو اٹ ویری ویل. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کہی تھی، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا کہ اگر پولیس ایف آئی آر نہ کاٹ رہی ہو، آپ کی مرضی کی ایف آئی آر نہ کاٹ رہی ہو، تو آپ جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے یہ پلی لے سکتے ہیں. لیکن آپ خود اس چیز کو نہیں استعمال کر رہے، اور آپ اس وجہ سے نہیں استعمال کر رہے کیونکہ آپ اس پوری کہانی کو جو ہے نا، جس طرح آپ نے امریکی سائفر کا جو پورا بیانیہ تھا نا، جس کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا، جس کو آپ نے رگڑ کے، جس کو 55 جلسے جس کے اوپر آپ نے کیا، اور اس کے بعد انہی امریکیوں کے پاس جا کے آپ بیٹھ گئے گود میں کہ جی ہاں جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیں، اور ہم تو امریکہ کے خلاف ہیں ہی نہیں، اور جو آپ نے پینگیں بڑھائی ہیں ان کے ساتھ. اب تو اسی طرح اس ایشو کو بھی صرف اور صرف آپ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، فوج کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ واقعی اپنے اس معاملے کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں نا، آج چلیں، میں عمران خان صاحب آپ سے کہتا ہوں، آپ کریں، اعلان کریں، اناؤنس کریں اس بات کو کہ نہیں کٹ رہی میری ایف آئی آر، نہیں کٹ رہی. فوج نے جو ہے وہ جناب میرے قتل کی سازش کی. آپ نے یہ الزام لگایا نا، فوج نے میرے قتل کی سازش کی، جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے گولی مارنے کا ارادہ تھا، آئی ایس آئی نے پورے جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا تھا خان سامے کے ذریعے. جس طرح یہ کاظم صاحب نے ایکسپلین کیا کہ جی مجھے جو ہے وہ کیمیکل انجیکشن جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی گئی، خان سامے کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کی. اتنا سب کچھ ہوا ہے. میرے بھائی اپنے فالوورز کو نکالیں، جائیں جا کے جی ایچ کیو کے باہر جا کے دھرنا دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ اس پارلیمنٹ کو، یہ جو ملک کی پارلیمنٹ ہے جس میں سارے منتخب اراکین آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے باہر تو بیٹھنے میں آپ نے منٹ نہیں لگایا تھا. 126 دن کے لیے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. تو اگر یہاں پہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو تپڑ دکھائیں، جائیں جا کے جی ایچ کیو کے باہر بیٹھ جائیں، جا کے آئی ایس پی آر بھی ساتھ ہی ہے نا، جائیں جا کے بیٹھ جائیں، دے دھرنا. لیکن ایکچولی وجہ یہ ہے، یہ سارا کچھ، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس وقت، یہ صرف اسے ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں پریشر ڈیولپ کروں، میڈیا کے اندر جو ہے میں پریشر ڈیولپ کروں، اپنی تقریروں کے ذریعے پریشر ڈیولپ کروں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری بات سنی جائے. بس سمپل اتنی سی بات. آپ اپنے آپ کو جتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوشش کرتے چلے، میں اس پہ یہ مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر ہی اسد عمر صاحب بھی تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، تو اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، اب بڑے ذرا ان کا وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ذرا دوسرا پاسہ ذرا دیکھیں کہ بیسکلی ان کی پلاننگ کیا ہے. ادارے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، لیکن ایک حاضر سروس جنرل یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر کی بات کریں کے بارے میں عمران خان نے اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں، ادارے پر نہیں، ایک شخص کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں. تھوڑی دیر پہلے پورے ادارے کے اوپر انہوں نے اٹھائے تھے. ٹھیک ہے، اسد عمر نے اپنی ذاتی رائے دی کہ میں تو کہوں گا
عمران خان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, 1-on-1, دروازہ بند کر دیں اور جو دونوں جانب شکوے ہیں وہ ایک دوسرے سے کر دیں. ٹھیک ہے, جو تحفظات عمران خان کے دماغ میں وہ عاصم منیر کھلے دل سے سنیں. اگر عاصم منیر کے ذہن میں کوئی تحفظات ہیں وہ عمران خان سے کر لیں. یہ مثبت نہیں کہ اس وقت ایک کھچاؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے. ممکن ہے جو خبریں عمران خان اور عاصم منیر کو پہنچائی جا رہی ہیں وہ درست نہ ہوں. جو بھی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر ورک آؤٹ کریں. اگر ایئر کلیئر کر لی جائے اچھی بات ہے. کہانی ساری یہ ہے ساری کہ بیسکلی کسی طرح جو ہے وہ یہ دونوں بس اکٹھے کمرے میں بیٹھ جائے. کیوں بیٹھ جائے؟ کیوں؟ آپ کو اس وقت تو شہباز شریف کے بارے میں وہ جو ایک پوری ایک کہانی بنائی گئی تھی, مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں, کس نے اڑائی تھی, کیا کہی تھی. شہباز شریف جناب ڈکی میں بیٹھ کے جو ہے جا کے GHQ ملتے تھے. بند کمرے کی قاتل ملنا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس لیے کمرہ بند کریں؟ کس لیے آرمی چیف کے ساتھ آپ اس طرح ملنا چاہتے ہیں؟ اور آپ ہی تو اس وقت کہتے تھے, آپ کو یاد ہے جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ لوگ اس وقت کہتے تھے اپوزیشن کے لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے آرمی چیف سے ملیں. یاد ہے آپ کو؟ تو اب کس چکر میں عمران خان صاحب ملیں جا کے؟ کس حیثیت میں ملیں جا کے؟ اور بند کمرے میں کیا کروانا چاہتے ہیں آپ؟ کون سی ایسی ڈیلیں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو سٹانس یہ لینا چاہیے کہ بند کمروں کے اندر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جو بھی ہوں گے قوم کے سامنے ہوں گے اور کھڑے ہوں, اپنے سٹیپ کے اوپر کھڑے ہوں, اپنے بل کے اوپر کھڑے ہوں. اور کتنی دیر آپ لوگوں نے کمروں میں بیٹھ کے اس طرح ملنا ہے؟ یہ کمروں میں بیٹھ کے اس طرح, بند کمروں میں بیٹھ کے آپ کی سیاست یہاں تک آئی ہے. اگر یہ بند کمروں کی میٹنگز نہ ہوتی نا تو ہم بھی دیکھتے 2011 سے آگے عمران خان صاحب ہوتے کیا. آپ اچھی طرح بات یہ جانتے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو گٹی کے اندر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگے بڑھانا ہے. آپ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. ایسا نشہ چڑھ چکا ہوا ہے آپ کی سیاست کو, آپ رہ نہیں سکتے اس چیز کے بغیر. کیا کسی جمہوریت پسند انسان کے لیے, وہ شخص جو اپنے آپ کو ایک جمہوری پولیٹیشین کہتا ہے, اس کے لیے یہ ایک انسلٹنگ بات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی ایون سجیشن بھی دے رہے ہیں؟ ہاؤ ڈسگریسفل کہ جی آپ یہ بات کہیں کہ جناب یہ بند کمرے میں آرمی چیف کے ساتھ مل لیں. کیوں ملیں؟ اگر آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, آپ کا دنیا جہان کا فالوور جو ہے وہ انگلینڈ دی بیبیاں پاگل ہو گئی ہیں, انہوں کا دماغ پاڑ گیا اتنے. ٹھیک ہے, فوج کو گالیاں دے دے کے یہاں پہ جناب پارٹی کے جو سینئر عہدیدار ہیں وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے میٹنگ کر لیں. ہیلو, کیوں؟ اتنی سی جمہوریت تھی بس آپ کی. That's it. پچھلے آرمی چیف کو آپ لوگ میر جعفر میر صادق کہتے تھے. چلیں میں آج جنرل عاصم منیر کے بارے میں بھی آپ کو یہ پریڈکٹ کر دوں. لکھ لیجئے, آج لکھ لیجئے میری یہ بات, تاریخ نوٹ کر لیں, ٹائم نوٹ کر لیں, موقع محل دیکھ لیجئے. یہی جنرل عاصم منیر اگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ ان کے خلاف بھی وہی پروپیگنڈا شروع کریں گے, بالکل اسی طرح میر جعفر میر صادق والا جو جنرل باجوہ کے خلاف کیا تھا. پوری فوج کو یہ جو آپ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایکچولی پوری فوج کے سامنے آپ کی یہ اگزامپل موجود ہے کہ 3.5 سال جنرل باجوہ کو آپ اس قوم کا باپ کنسیڈر کرواتے تھے. آپ لوگ کرواتے تھے, ہم نے کبھی نہیں کہا تھا, آپ لوگ کرواتے تھے. آپ لوگوں نے ہمیں یہ مثالیں دی تھیں. اور جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی یا آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی, 1 منٹ میں آپ نے غداری کا فتویٰ ان کے اوپر بھی لگا دیا. ملک کے سپہ سالار کے اوپر آپ نے 1 منٹ میں غداری کا فتویٰ لگا دیا. اور آج بیٹھ کے آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے تو ان کے خلاف وہ ہونا چاہیے. کیسے عرش سے فرش کے اوپر آپ لوگ لے کر آتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی اب آپ لوگوں کے اوپر یقین نہیں کرتا. آپ کی پوری ایک تاریخ بھری پڑی ہے, پوری ہسٹری بھری پڑی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گلے مل کے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہمیں بتاتے تھے کہ جناب ان سے بہتر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا عظیم آدمی. اور 3 سال کے بعد ہمیں بتایا جاتا تھا بھائی جان اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی پوری ہسٹری ہے, چاہے فوج کے سپہ سالار ہوں, چاہے وزرائے خزانہ ہوں, پتہ نہیں کتنے آپ کی پارٹی کے اندر اسی طرح لوگ آئے اور چلے گئے, اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نا مجھے کبھی کبھار لگتا ہے ایک بس اسٹیشن ہے. بس سٹاپ ہوتا ہے نا, بس سٹاپ, وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اگلی بس پہ چڑھ کے پھر آگے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں انتظار کرتے ہیں, اگلی بس پہ چڑھتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں. ان کے پھیرے اسی طرح چلتے رہتے ہیں یہاں پہ. اور ان کی کہیں بھی بات کے اوپر نا, کسی بھی شخصیت کے بارے میں کہیں بھی بات کے اوپر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی جان یہ کسی کے بارے میں اگر انالیسس دے رہے ہیں نا کہ بندہ بڑا چنگا ہے, تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے, اس چیز کی پروویژن رکھیے اپنے دماغ میں کہ 3 سال کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے اس تو پیڑا بندہ کوئی نہیں ہے, ڈاکو ہے سب تو بڑا.
یہ غدار ہے، یہ کافر ہے، اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ ترلے منتے کر رہے ہیں جی ایک بند کمرے میں ذرا میٹنگ تو کر لیں ذرا. واٹ اے شیم فل ڈے فار ڈیموکریسی کہ اوپنلی اس چیز کی سجیشن دی جا رہی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.